بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایف آئی اے نے ایک رپورٹ تیار کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایف آئی اے کی اس رپورٹ کے مطابق کہ کسٹم کے اور ان لینڈ ریونیو کے اور ایف بی آر کے کون کون سے افسران ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اثاثے جو ہیں کو ہمالیہ سے بھی بلند بنائے ہیں اور جن کے اکاؤنٹس جو ہیں خوفناک حد تک اوپر گئے۔ اتنا تو ہماری سیکورٹی ایکسچینج کمیشن جو ہے اس کا انڈیکس اوپر نہیں جاتا جتنے ان کے اثاثہ جات اور ان کے اکاؤنٹس اوپر گئے ہیں۔ جناب میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ بنگش صاحب نے پھر اس رپورٹ میں کو کھنگالا ہے، اس میں سے مزید چیزیں نکالی ہیں، ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ جناب بنگش صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بنگش صاحب بتائیے گا کہ وہ ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے اس میں ریونیو کے کن کن افسران نے کون کون سے کمالات دکھائے ہیں؟ بہت شکریہ مانگر صاحب۔ اس رپورٹ کے ایک اور افسر کا نام آیا ہے جو کہ ان لینڈ ریونیو کے ایڈیشنل کمشنر ہیں، اعجاز احمد صاحب۔ تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو کہ فرنٹ مین تھے عثمان باجوہ اینڈ عامر تہیم صاحب کے، تو ان سے انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے ایک نام سامنے آیا انویسٹیگیشن ٹیم کو جو کہ ایف آئی اے کی تھی، ایڈیشنل کمشنر جیسے کہ میں نے بتایا ان لینڈ ریونیو اینڈ ہز وائف کا۔ تو پھر کیا کیا کہ انویسٹیگیشن ٹیم نے ان کے گھر پہ ریڈ کی اور ریڈ کے دوران جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں برآمد کی جن کی میں ابھی تفصیل آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ بڑی دہلا دینے والی تفصیلات ہیں کہ ایک ان لینڈ ریونیو کے ایڈیشنل کمشنر کی سیلری کتنی ہوگی مانگڑ صاحب منتھلی؟ میں کہتا ہوں کہ چلیں 5 لاکھ سیلری ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بہت بڑا چڑھا کے بتائی ہے، لیکن چلو لیٹ سپوز ان کی 5 لاکھ منتھلی سیلری ہے، لیکن 5 لاکھ منتھلی سیلری والے بندے کے پاس بھی اتنی جو اکاؤنٹ بیلنس ہے نہیں ہو سکتا جو ان موصوف اور ان کی وائف کی موصوف کے اکاؤنٹ میں ہے۔ کیوں، کتنا ہے؟ یہ 71 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں، صرف 71 کروڑ کی ایک ٹرانزیکشن ہے۔ اچھا، ایک جھٹکا ہے، یہ ایک جھٹکا ہے۔ اچھا، میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ریڈ جب ہوئی تو ان کے ابتدائی طور پر 4 مختلف بینکوں کے اکاؤنٹس جو ہے ان کی تفصیلات ان کو ملی، ریسپٹس ملی اور جو ہے چیک بک وغیرہ ملی، اور اس میں قریباً جو ہے پہلی جو ڈپازٹ سلپ تھی وہ قریباً 70 لاکھ کی تھی، اور یہ معمولی سی بات تھی ویسے تو 70 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ ہے مانگڑ صاحب اگر کرپشن کی ہو، لیکن جو ہے چونکہ آگے اماؤنٹ اتنی بڑھ رہی ہے کہ مجھے یہ معمولی سی لگ رہی ہے ان کے مقابلے میں۔ پہلی جو ڈپازٹ سلپ ملی وہ 70 لاکھ کی تھی، پھر جو ہے 50 لاکھ کی ملی، اسی طرح پھر جو تیسری سلپ ان کو برآمد ہوئی وہ تھی 4 کروڑ کی، اور پھر اس کے بعد 13 لاکھ کی برآمد ہوئی، پھر ایک اور سلپ برآمد ہوئی جو کہ 1 کروڑ کی تھی، اور پھر اس کے بعد 9 لاکھ کی جو ہے سلپ برآمد ہوئی۔ اب وہ اس کے اوپر جو بینک اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی ایف آئی اے کی رپورٹ میں شامل ہے، یعنی وہ نمبرز بھی موجود ہے۔ اچھا، پھر اس میں سے مزید کچھ تفصیلات سامنے آئیں کہ انویسٹمنٹ کہاں کہاں پہ ہوئی، خریداریاں کہاں کہاں پہ ہوئی۔ تو اس میں ڈی ایچ اے کراچی میں بینگلوز خریدنے کی جو ریسپٹس تھیں یا جو پراپرٹی ڈیڈز ہوتی ہیں وہ برآمد ہوئیں، بنگلے خریدنے جی۔ پھر جو ہے ڈی ایچ اے لاہور میں اسی طرح خریداری کی ریسپٹس برآمد ہوئیں، اور ایچ ڈی بزنس اسکیچ برآمد ہوا، اور کمرشل پلازا ان فیصل آباد۔ مانگر صاحب یہ صرف ان لینڈ ریونیو کے ایڈیشنل کمشنر صاحب کی جو ہے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر ڈی ایچ اے فیز 7 میں ایک اور بنگلو کی جو ہے ڈیڈز برآمد ہوئیں، اسی طرح پنجاب جو رائیونڈ ہے وہاں پر 31 کنال ایگریکلچر لینڈ خریدنے کی جو ہے ثبوت وہاں پہ ملے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ 5 لاکھ بھی اگر ان کی سیلری ہو تو مانگڑ صاحب 5 لاکھ سیلری میں بھی 31 کنال ایگریکلچر لینڈ خریدنا، ڈی ایچ اے کراچی میں خریدنا، ڈی ایچ اے لاہور میں خریدنا، یہ بزنس کرنا۔ اور مزے کی بات یہ کہ ایف آئی اے کی رپورٹ میں اٹالین کچن کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، کہ انہوں نے اپنے گھر میں اٹالین کچن جو ہے وہ بھی انسٹال کروایا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ امپورٹ ہوا ہوگا تو پاکستان میں تو بننے سے رہا۔
یار دیکھو ان کے گھروں سے کیا یا سونے کی اینٹیں نکلتی ہیں یا اٹالین کچن نکلتا ہے یا بنگلوز کی رسیدیں نکلتی ہیں یا اکاؤنٹ سے پیسے ہی پیسے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. عوام بھوکی مر رہی ہے, عوام بھوکی مر رہی ہے. اور اچھا یہ دیکھیں ولا آف بحریہ ٹاؤن, بحریہ ٹاؤن کا ایک ولا برآمد ہوا ہے, مطلب ان کی وہ ڈیڈز, پراپرٹی ڈیڈز اور سیل پرچیز, یہ سارے ڈاکومنٹس برآمد ہوئے ہیں. کروڑوں روپے مالیت کا, وہ کروڑوں, اور یہ ساری جو ہے نا اربوں تک تو اب پہنچ گئے یہ جن کی مالیت اگر آپ دیکھیں. پھر ڈی ایچ اے ملتان, باقی حکومت اگر اپنا بیانیہ بنانا چاہے کرپشن کے خلاف تو کتنا فٹ کیس ہے یہ ایف آئی اے کی رپورٹ. مانگڑ صاحب ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ایک نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے, ابھی آج کی یہ خبر ہے کہ ایف بی آر جو فسکل ایئر 2025 جنوری 2025 سے لے کے جنوری 2026 تک کا جو ایف بی آر کا ٹارگٹ تھا نا, اس میں وہ ایک بار پھر سے ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. ہاں وہ تو ہمیشہ ناکام رہتی ہے جی, یہ تاریخ ہے. اگر وہ کامیاب رہتی ہے نا, عیاشیوں میں کامیاب رہتی ہے یا پبلک سرونٹ جو ہیں, گورنمنٹ جو ملازمین ہیں ان کے کٹوتیاں کرنے میں کامیاب رہتی ہے, یا وہ تاجر جو نیک نیتی سے بینکوں کے ذریعے اپنا لین دین استعمال کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹ منجمد کرنے میں کامیاب رہتی ہے, جو اصل ٹیکس چور ہے ان کی تو وہ سہولت کار ہے, سہولت کار ہے. اچھا میں مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ابھی مارچ تک نا آئی ایم ایف نے ہمیں ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکس ہدف حاصل کرنا ہے, پھر آپ کو اگلی قسط ملے گی. تو ابھی ایف بی آر کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, ٹارگٹ بڑا ہے, تو اب انہوں نے دیکھیں یہ لازمی اچیو کرنی ہے کیونکہ ہمیں جو ہے نا انسٹالمنٹ آنی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. تو اب اس چھوٹے سے ٹائم فریم میں نا یہ پیریڈ پورا کرنے کے لیے, جیسے کہ ہم نے پہلے ایک پروگرام میں ابھی ذکر کیا تھا کہ افکار تازہ لاہور میں جو ہے نا وہ چیئرمین ایف بی آر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جن کے گھروں میں اے سی ہے نا ان کے اوپر ایک علیحدہ قسم کا ٹیکس ہم لانے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ اس کی کڑی مجھے ایسا لگتا ہے مانگڑ صاحب کہ چونکہ ان کو تو پتہ ہے نا چیئرمین ایف بی آر صاحب کو کہ ہم نے ٹیکس ہدف پورا نہیں کیا اور مارچ تک ہم نے یہ پورا کرنا ہے, کیونکہ حکومت تو ڈنڈا اٹھا لے گی ہمارے خلاف کہ قسط نہیں آئے گی تو ملک کیسے چلے گا. یہ تو دیکھنا آئی ایم ایف دیتا ہے حکومت پاکستان کو ایک ٹارگٹ کتنا ٹیکس اکٹھا کریں, اور ایف بی آر حکومت کو ایک نیا ہدف دے دیتی ہے کتنے پیسے ملک چلانے کے لیے چاہیے. جی دیکھیں نا وہ دونوں طرف سے حکومت پستی ہے, آئی ایم ایف حکومت کو کہتا ہے پیسے لے کے آئیں اور یہ کہتے ہیں باہر سے آپ قرضہ لے کے آئیں. تو اصل میں کیا ہو رہا ہے, اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا کرپشن کی سہولت کاری کر رہے ہیں مانگڑ صاحب, اور یہ ساری باتیں ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ میں کر رہا ہوں جو کہ ہم پاکستان کے کسی بھی انویسٹیگیٹو ایجنسی کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جو بھی ہم سے لینا ایف آئی اے بذات خود اتنی بڑی تحقیقاتی ایجنسی ہے یار, ان کے پاس سارا کچھ موجود ہے. میرا مقصد بگ بردر تھا, میرا مقصد بگ بردر تھا کہ ہم ان کو بھی یہ چیز دے سکتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا کہ جو اس کے علاوہ جو بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آئی ہیں نا, تو وہ جب میں پڑھ رہا تھا مانگڑ صاحب, اس میں جو اعجاز احمد صاحب ہیں ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو, ان کی جو وائف ہے, ان کی وائف نے اپنے اکاؤنٹ جو اوپن کیا تھا اس میں انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ میری جو سورس آف انکم ہے وہ میرے ہسبینڈ ہے, یعنی میں اپنے ہسبینڈ سے گھر کا خرچہ لیتی ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بینک اکاؤنٹ کھل گیا. اب یہ ہسبینڈ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے گھر کا کیا خرچہ ہے. مانگڑ صاحب اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ فرام نومبر 2022 ٹل اگست 2023 انہوں نے قریباً ان کے جو اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئے ہیں پیسے وہ ہوئے ہیں 71 کروڑ روپیہ سے زیادہ کی اماؤنٹ, مبینہ طور پر 71 کروڑ روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ ان کے کریڈٹ ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے اسی پیریڈ کے دوران نومبر 2022 سے اگست 2023 میں قریباً کوئی 56 کروڑ روپے وڈرا کیے ہیں. اب وہ کہاں گئے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ تو کسی نہ کسی کی رسید ہوگی, کسی نہ کسی کے شیئرز ہوں گے. دیکھیں اکیلے نہیں مانگڑ صاحب یہ جو ہے نا 71 کروڑ ان کے ہوں گے, یہ تو فرنٹ مینز میں شامل ہے نا. اصل کردار تو مانگڑ صاحب عثمان باجوہ اینڈ عامر تہین صاحب کا ہے نا. اصل تو یہ رپورٹ تو ان کے بارے میں وہی ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے گرتی ہیں. تو اصل تو اب تو یہ 71 کروڑ روپے کوئی مذاق ہے, مطلب اتنی بڑی اماؤنٹ. دوسری اماؤنٹ کیا ہے؟ دوسری ایک اور ٹرانزیکشن کی جو مئی 2019 سے نومبر 2023 کی ہے, اس میں قریباً جو کریڈٹ ہوئے ہیں مانگڑ صاحب مبینہ طور پر
58 करोड़ से जायद की रकम जो है ना वो क्रेडिट हुई है। 1 अरब क्रॉस हो गया जी, और डेबिट जो हुई है वो हुई है 58 करोड़ 40 लाख रुपया, यानी 58 करीबन पौने 59 करोड़ रुपीस जो है ना वो क्रेडिट हुए हैं, जिसमें से इन्होंने 58 करोड़ 40 लाख रुपया डेबिट किया है। ठीक है। तो मांगड़ साहब, अब मैंने जिस तरह कहा कि एक लैंड रेवेन्यू के अफसर के घर में इतना पैसा कहाँ से आया, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये इनके पास कैसे आई? देखो यार, हमारे पास कितने इदारे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, FIA है, नैब है हमारे पास। नैब कहता है जी हम 50 करोड़ से कम का केस नहीं लेते, तो ये तो अरबों रुपए में ये केस चला जाता है। FIA की रिपोर्ट है, FIA खुद एक तहकीकाती इदारा है, लेकिन इसका मतलब है कि इदारे जो हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, इसके सामने कस्टम वालों के, FBR वालों के सामने, इन लैंड रेवेन्यू के जो लोग हैं उनके सामने हाथ बांध के खड़े हुए हैं कि यार कर लो जो करना है यार, आप जो जितनी मर्जी करप्शन करो, हम कुछ नहीं कहेंगे आप। मांगड़ साहब, FIA के रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ये जो अफसरान है ना, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई जो है वो छोटे लेवल के जो अफसरान है ना, जो फ्रंट मैन हो गए, या जिस जो तरह लाहौर में गटर वाले मामले में छोटे लोग जी खड़े गए। जी 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 तो असल में ये ना तो उस्मान बाजवा साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना तो आमिर तहीम साहब के खिलाफ। और जो मेरा स्टांस है, जो पीरियड आप बता रहे हैं ना उस्मान बाजवा का, उस वक्त अगर आप देखें तो जो कमर जवेद बाजवा साहब का वो अरूज का टाइम था। हाँ, ये उस्मान बाजवा कहीं उनके कोई करीबी अजीज ना हो। अच्छा, इसके बारे में अभी तक रिपोर्ट में मुझे तो कोई चीज़ नहीं मिली, ना मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि उनके कोई रिश्तेदार है या नहीं है, लेकिन रिकवरी नहीं हुई है मांगड़ साहब। रिकवरी जो मेन स्टांस है ना, देखें आपने, लेट सपोज इनको जो अफसरान जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, करीबन 60 के करीब या मुबीना तौर पर इससे ऊपर नीचे की तादाद के करीब कार्रवाइयाँ हुई थी छोटे ग्रेड के अफसरों के खिलाफ, लेकिन उनसे भी रिकवरीज नहीं हुई है। कि देखें आप, किसी ने अगर फॉर एग्जांपल 7 करोड़ 10 करोड़ 58 करोड़ 71 करोड़, उसमें से आप 50 करोड़ भी रिकवर करके अगर कौमी खजाने में डिपॉजिट करते हैं, तो मेरे ख्याल से कौमी खजाने को ये बहुत जो है ना अच्छी एक जो है ना प्रिस्क्रिप्शन होगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब रिकवरियाँ नहीं होंगी, अब वो मज़े से घरों में बैठे हुए हैं ना। बहुत शुक्रिया जनाब एसएच बंगश साहब। तो नाजरीन, ये खबर भी हमने आपको दे दी है कि FBR हमेशा की तरह अपना हदफ जो है वो हासिल करने में नाकाम रहा है, खसारे में रहा है। अब वो खसारा पूरा करने के लिए चेयरमैन ने इंदिया दिया है अपने अफकार ताज़ा में कि हम जिन घरों में AC लगा है उनके ऊपर एक नया किस्म का टैक्स लगाएंगे, यानी अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। जिन घरों में पहले ही हम बिजली के इतने भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं, अब AC रखने वालों पे एक नई किस्म का कोई टैक्स लगेगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके कस्टम वालों के आप याशियाँ, इनके असासे, इनके अकाउंट्स देख लें, FBR वालों के देख लें, और इनलैंड रेवेन्यू वालों के देख लें, तो ये तो एक पक्की पकाई ताज़ा खीर है। अगर हुकूमत चाहे कि हमने अपना खसारा पूरा करना है, अपना हदफ पूरा करना है, तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए, वगरना अवाम का तो बेलने में से बार बार डाला जाता है। अवाम में अब इतना खून ही नहीं रहा, इतनी सख्त ही नहीं रही कि आप कितना उसका खून निचोड़ेंगे। तो नाजरीन, हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करते रहेंगे। शमशाद मांगड़ और एसएच बंगश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।